بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج چیپٹر نمبر 3 بھیڑیا، اس کی ریڈنگ میں نے کی ہے۔ یہ کافی آسان ہے، لیکن اگر آپ کو ریڈنگ میں کوئی پرابلم ہو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے، میں ریڈنگ کا الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ ابھی کچھ ورڈز ہیں جنہیں میں نے انڈر لائن کیا، اس کی میننگ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اینڈ پہ آپ کو سارے میننگ دکھا دوں گی، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لینا تاکہ آپ کو آسانی رہے، اور تمام اس کے جو ہے نا ایکسرسائز وہ بھی کمپلیٹ کروا دوں۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی اور سبجیکٹ میں بھی پرابلم ہو تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی دوسری لائن میں ہے، بھیڑیا کھڑا گرا رہا تھا۔ گرانا ہوتا ہے آواز نکالنا، خاص آواز کو گرانا کہتے ہیں۔ جیسے شیر دھاڑتا ہے، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، اس طرح بھیڑیا گراتا ہے۔ گرانا بھیڑے کی خاص آواز کو کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرے پیراگراف کی پہلی لائن، میرا مسکن ہے۔ مسکن کہتے ہیں ٹھکانہ کو۔ پھر تیسرے پیراگراف میں یہ سنسنی، میرا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ایک سنسنی سی جسم میں پھیل جاتی ہے، یعنی خوف پھیل جاتا ہے میرے جسم میں، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس گھپ اندھیرے، گھپ اندھیرے ڈارکنیس کو کہتے ہیں۔ ایک تو اندھیرا ہوتا ہے نا، اور ایک ڈارک اندھیرا ہوتا ہے جس میں نہ چاند کی روشنی ہوتی ہے نہ ستاروں کی، ٹھیک ہے۔ درخت کے گھنے پتوں، اب درخت کے اوپر پتے تو ہوتے ہیں سب کو پتہ، لیکن گھنے پتوں سے مراد ہے کہ ٹہنیاں بھری ہوئی ہوں پتوں سے، اتنے زیادہ پتے ہوں۔ پنجے گاڑنا، درخت پر پنجے گاڑا ہے، یعنی درخت پر اپنی گرپ مضبوط کر رہا ہے اوپر چڑھنے کے لیے۔ اچانک کا باولا پن، باولا پن کہتے ہیں پاگل پن کو۔ وحشی بن چکا یعنی پاگل ہو چکا، بے سود کوئی فائدہ نہ ہونا جس کا۔ جلاد کا لیور کھینچے گا، لیور ایک ہوتا ہے جیسے ہمارے گھر میں موٹروں میں لیور لگے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے نا جلاد کے جو ہے نا پھانسی کے پھٹے کے ساتھ بھی ایک لیور ہوتا ہے، تو جلاد اس کو نیچے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لیور کب کھینچے گا۔ چلیے اب اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیں سوال نمبر 1، افسانے کی مندرجہ ذیل عبارت کو ایک طالب علم درست تلفظ، ہم آہنگ، اتار چڑھاؤ اور تاثر کے ساتھ پڑھے۔ عبارت کو سننے کے بعد ہر طالب علم اپنے حافظے سے تسلسل کے ساتھ پورے افسانے کے اہم نکات باری باری بیان کرے۔ اس کا جواب ہے، ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے اپنے بھیڑیے سے مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ورنہ یہ عذاب کی زندگی کب تک ہم گزاریں گے۔ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہوں۔ جواب، اس کے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، دوستوں کا بھیڑیا سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ نمبر 2، آنکھیں بند کر کے کودنے کا ارادہ کرنا۔ نمبر 3، ایک کی کامیابی اور دوسرے کی خوف کی وجہ سے ناکامی۔ سوال نمبر 2، علامت کے لغوی معنی۔ پہلے ہم اس پیراگراف کو پڑھیں گے، پھر اس کے آنسرنگ میں آپ کو بتاؤں گی، بلکہ دکھا بھی دوں گی، آپ اسکرین شاٹ لے لینا۔ نشان اشارہ شناخت کے ہیں۔ ادبی اصطلاح یعنی لٹریچر میں اصطلاح کے طور پر علامت اسے کہتے ہیں جب کسی شے یا حقیقت کو کسی مجازی مفہوم، مجازی کہتے ہیں دنیاوی معاملات میں، مجازی دنیا سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں، ایک مجازی مفہوم ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے حقیقی مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب جتنی بھی غزلیں اشعار ہیں، شاعری ہماری جتنی بھی اقبال کی ہے، اس میں جب وہ محبوب کی باتیں کرتے ہیں تو بچے بڑے وہ خوش ہوتے ہیں، اکثر ہنستے کھیلتے ہیں۔ تو وہ ایکچولی میں نا وہ شروع میں بچوں کو، نوجوانوں کو ایکچولی انہوں نے وہ اپنی طرف راغب کرنا تھا اپنی شاعری کے، تو اس لیے انہوں نے پہلے اس طرح کی باتیں کی کہ بچے آئیں تو صحیح نا، نوجوان بات تو سنیں، پھر جب وہ بات سن لیں گے اینڈ پہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ حقیقی معنوں میں کہا گیا۔ تو حقیقی لفظ میری زبان پر نہیں آ رہا تھا، وہ میرا سارا فوکس نا اس طرف چلا گیا
کیونکہ جب بھی یہ شاعری سے مراد یا حقیقی یا مجازی معنوں پہ بات جاتی ہے نا، تو بچے اس چیز کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی ساری زلفوں کی اور یہ وہ باتیں کر کے اینڈ پہ ہمیں کہہ دیا کہ یہ اس کے حقیقی معنی ہے۔ اچھا، مفہوم یا معنی میں ادا یا ظاہر کیا جائے۔ علامت نگاری کا لفظ انگریزی کے لفظ سمبلزم کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا، سمبل کسی چیز کی علامت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادب میں علامتیں مختلف طریقوں اور ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہیں، مثلا معاشرے سے، ذاتی تجربے سے۔ ہمارے ہاں علامت نگاری کی روایت انگریزی ادب سے آئی ہے۔ فاروق سرور نے بھیڑیا افسانے میں بڑی کامیابی کے ساتھ مختلف علامتوں کے استعمال کی تکنیک اور اسلوب کو استعمال کیا، اسلوب یعنی طریقے کو۔ گویا کہ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے خوف کے خول میں بند ہے، لیکن اس خوف پر قابو پانے کے لیے تھوڑی سی ہمت درکار ہے، پھر یہ بھیڑیا اپنی موت آپ مر جائے گا۔ الغرض انسان کوشش اور ہمت کرے تو اپنے اندر کے ہر خوف کے بھیڑیے کو بآسانی مار سکتا ہے۔ جی، گزشتہ سطور، گزشتہ یعنی جو گزر چکی ہیں، یہ جو ابھی میں نے پچھلا پیج ٹرن کیا ہے، سطور کہتے ہیں سطر کو، سطر کہتے ہیں لائنوں کو، ٹھیک ہے۔ گزشتہ سطور، یہ جو پچھلی لائنوں میں درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور افسانے کی اس تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ اب اس کے سوالوں کے جواب۔ علامت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: علامت کے لغوی معنی نشان، اشارہ، شناختی ہیں۔ ادبی اصطلاح میں علامت کسے کہتے ہیں؟ ادبی اصطلاح کے طور پر علامت اسے کہتے ہیں جب کسی شے کو کسی مجازی مفہوم یا معنی میں ادا یا ظاہر کیا جائے۔ علامت نگاری کا لفظ انگریزی کے لفظ سمبلزم کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب تیسرا سوال، اردو ادب میں علامت نگاری کی روایت کہاں سے آئی؟ جواب: ہمارے ہاں علامت نگاری کی روایت انگریزی ادب سے آئی ہے۔ دال، عبارت کی روشنی میں بتائیے کہ بھیڑیا کس کی علامت کس انسانی جذبے کی عکاسی کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے ڈر اور خوف کی۔ یہ آپشنز ہیں، ڈر کی، لالچ کی یا بہادری کی۔ اس کا آنسر ہے ڈر کی، ڈر اور خوف کی۔ سوال نمبر 3، افسانہ بھیڑیا آپ نے پڑھا، اس میں موجود مختلف معلومات اور تصورات کو اخذ کریں، یعنی اس کا کنکلوژن نکالیں اور انہیں اپنے الفاظ میں استعمال کریں۔ اس کا جواب میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں اور آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیں اس کا، تاکہ آپ کو بعد میں آسانی ہو۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کا کوئی ایک جز پیش کیا جاتا ہے۔ اس افسانے بھیڑیا میں ماحول کے جبر اور اندر کے خوف کو علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خوف جو حالات کے جبر نے انسان کے اندر بھر دیا ہے اور وہ خوف کے اس بت کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو ذرا سی ہمت کر کے خوف کے اس بت کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ افسانے کے آخر میں مصنف نے اسی آزادی کی بات کی ہے، جو کہ اصل آزادی ہے کہ انسان ہر خوف سے آزاد ہو جائے۔ سوال نمبر 4، پڑھے گئے سبق بھیڑیا کے متن درج ذیل حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار رائے کریں۔ کچھ دیر بعد جب میرا جوش کم ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن میرا ساتھی اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوتا۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا گرا رہا ہے۔ میں زور زور سے ہنستا ہوں، کہہ کے لگاتا ہوں اور ان سادہ اور معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں جو ناحق اپنے بھیڑیوں سے خوفزدہ ہے۔ جی، سوال نمبر 7 ہے حروف کی اقسام۔ حروف تردید ہوتا ہے کسی چیز کو رد کر دینا، ٹھیک ہے، رد سے تردید بنا، وہ حروف جو دو باتوں میں کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر استعمال کیے جائیں، امیر ہو یا غریب، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کی سلیکشن کرنی ہے، اچھا ہو کہ برا، دو کوالٹیز، گڈ کوالٹیز یا بیڈ کوالٹیز ایکسپلین کر کے کسی ایک کا سلیکشن کرنا یا اس کے بارے میں رائے قائم کرنا۔ خواہ کھیل لو، چاہے بیٹھ جاؤ، چاہے کھڑے رہو، یا خواہ سو جاؤ، خواہ کھیلو، چاہے بیٹھ جاؤ، چاہے کھڑے رہو، ہو کے، ہاں، چاہے حروف تردید ہیں۔
حروف اضراب ایک بات کو ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا یا ادنا کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ بنا دینے کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف مثلاً وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، بلکہ جو ہے اس میں حرف اضراب ہے۔ حروف تنبیہ وہ حروف جو خبردار کرنے اور ڈرانے کے لیے استعمال ہوں، مثلاً خبردار، زنہار، دیکھنا، سنو۔ حروف استجاب، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں۔ حروف استجاب تعجب اور حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف، اللہ اللہ، اللہ اکبر، حاشا اللہ، اوہو وغیرہ۔ حروف کی قسم وہ حروف قسم وہ حروف جو قسم کھانے کے لیے استعمال ہوں، جیسے باخدا، واللہ۔ حروف عطف رد اسموں یا دو جملوں کو ملانے والے حروف، مثلاً اور، نیز وغیرہ۔ حروف علت کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف، کیونکہ، چونکہ، تاکہ، لہٰذا، اس لیے۔ اب مندرجہ ذیل حروف کی اقسام پر مشتمل 5 سے 7 منٹ کی ایک تقریر تیار کریں اپنے ارد ساتھی طلباء کے سامنے۔ یہ آپ نے بچوں خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اس کے سوال جواب ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے عبارت میں سے کوشچن آنسر ہوتے ہیں، تو لیکن پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ مذکورہ کہانی میں بھیڑیا کس کردار کی نمائندگی کرتا ہے؟ جواب: مذکورہ کہانی میں بھیڑیا ڈر اور وحشت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ جتنا زیادہ اس سے حاوی کرو، یہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ اپنے ڈر کو اپنے اوپر حاوی کرتا ہے، وہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی ہمت کر کے اس ڈر کا مقابلہ کرے تو وہی ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، کہانی میں بھیڑیا کا کیا کردار ہے؟ جواب: کہانی میں بھیڑیا ڈر اور وحشت کا کردار ادا کر رہا ہے کہ انسان اپنے ڈر سے بچنے کے لیے درخت کی پناہ لی ہوئی ہے اور وہ بھیڑیے کی شکل میں اس پر حاوی ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 4، اگر آپ کی کہانی کے مرکزی کردار کی جگہ ہوتے تو آپ بھیڑیے سے کیسے نمٹتے؟ اگر میں کہانی کے مرکزی کردار کی جگہ ہوتا تو میں بھی شروع میں ڈرتا، لیکن پھر میں اپنی آزادی کی خاطر ہمت کر کے اس کا مقابلہ کرتا اور اسے ختم کر دیتا۔ سوال نمبر 5، مرکزی کردار کی بزدلی کی وجہ سے اسے کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ جواب: مرکزی کردار کی بزدلی کی وجہ سے بھیڑیا اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اس پر گرانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مرکزی کردار کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ اگلے آنسر کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ سوال نمبر 6، بھیڑیے کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے مرکزی کردار کی حالت کیسے خراب ہوتی ہے؟ مرکزی کردار بھیڑیے سے بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ اسے اپنے اوپر حاوی کرتا ہے، بھیڑیا اتنا ہی طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مرکزی کردار کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار آخر میں کیوں آزاد ہو جاتا ہے؟ آخرکار وہ اپنے اندر ہمت پیدا کر کے بھیڑیے کے پاس چھلانگ لگا دیتا ہے، یعنی وہ اپنے ڈر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور وہ آزادی محسوس کرتا ہے۔ سوال نمبر 8، کیا کہانی کا کوئی سماجی یا سیاسی یا نفسیاتی پیغام ہے؟ جی ہاں، اس کہانی میں سے سماجی، سیاسی اور نفسیاتی پیغام ملتا ہے۔ سماجی پیغام یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور پورے اعتماد رہنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ڈر اور خوف سے قابو پا سکتے ہیں، اور نفسیاتی پیغام یہ ہے کہ ہم خود پر ہمت اور بہادری سے مقابلہ کر کے اپنے کام کر سکتے ہیں۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو شروع میں کہا گیا تھا، اس کے الفاظ میں نہیں آپ کو دکھائیں گے، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں، میں کچھ پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی چیپٹر یا ریڈنگ میں کوئی بھی ایشو ہو، کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، کسی بھی کلاس سے ریلیٹڈ، تو آپ ہم سے ضرور ہیلپ لے سکتے ہیں۔ الفاظ: آگ بگولا ہونا، غصہ ہونا، باولا پن، پاگل پن، پسینہ چھوٹ جانا، ڈر جانا، جنون کہتے ہیں پاگل پن کو، معاف ہونا، سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہنا، اذیت، جسمانی تکلیف، بے سود، بیکار، بیشتر، پہلے، کوسنا، بد دعا دینا، برا بھلا کہنا، مسکن، رہنے کی جگہ۔ تقریباً وہی الفاظ ہیں، لیکن ان کو اور آپ کے ساتھ جو ہے لکھا گیا ہے۔ مسکن، رہنے، ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، سنسنی، کپکپاہٹ، خوف، اذیت، جسمانی تکلیف، اور جنون، دیوانہ پن، باولا پن، پاگل ہونے کی کیفیت یا صورتحال، انگ بدن کو کہتے ہیں، جلاد، پھانسی دینے والے کو کہتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔